اور سچ بات یہ ہے دعا میں آمین کہتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ہر سال بار بار مقبول حج کی، مقبول زیارت کی توفیق نصیب فرما لے۔ حج کرنا ہی جوانی کا کام ہے۔ حج کرنا، اب تو ہوٹل جو ہے کلومیٹر دور ہوتا ہے، وہاں سے چل کے یہاں محلے سے آپ نماز کے لیے بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں، یہاں آ جاتے ہیں تو 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کے بعد گھٹنے جواب دے دیتے ہیں۔ وہاں جانا ہے اور وہاں طواف چکر لگانا ہے، اور اگر نیچے جگہ نہ ملے تو اوپر دوسری منزل تیسری منزل میں کئی گھنٹے لگتے ہیں، آدھا گھنٹے پونے گھنٹے میں ایک چکر ہوتا ہے حج میں، اتنا رش ہو جاتا ہے۔ تو پونے گھنٹے میں ایک چکر لگا لیا، یا آدھا گھنٹہ کہہ دو، آدھے گھنٹے میں ایک چکر لگا، آدھا گھنٹہ میں بہت کم کہہ رہا ہوں، اور پھر 7 چکر آپ نے لگانے ہیں تو 3.5 گھنٹے تو یہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جاؤ سائے میں 7 چکر وہ لگانے ہیں، تو یہاں سے آپ گلزار قائد پیدل نہیں جا سکتے جو بوڑھے تو اب بڑھاپے میں اگر حج کا اگر خیال آ بھی گیا تو پھر کیسے کرو گے؟ اب تو آپ کو بیٹا جب تک ویل چیئر پر لے کے نہیں جائے گا تو اس وقت تک آپ نہ حج کر سکتے نہ عمرہ کر سکتے۔ اس لیے تو حج کا کام ہی جو ہے وہ مشقت والا ہے۔ پھر جانا ہے مینا، عرفات، مزدلفہ، قربانی۔ یہ حج کی جو فضائل اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں کہ کیوم ولدتہ امہ، جیسے مانے آج اچھا آپ اپنے محکمے میں ہوتے ہیں، وہاں آپ کے ساتھ آپ پٹھان ہے، کوئی پنجابی ہوتا ہے، آپ پنجابی کوئی سندھی ہے، تو گھر میں 5 بھائی ہوں تو مزاج مشکل سے مل جاتا ہے، دفتر میں جو ہے وہ مختلف ہوں تو مزاج مشکل سے، وہاں تو آپ کے ساتھ والا جو ہے افریقے کا ہے، ادھر والا انڈیا کا، ادھر والا بنگلہ دیش کا ہے، یہاں والا کسی اور علاقے کا ہے، ہر ایک کا مزاج الگ، وہ کچھ یہ کچھ آپ کا۔ یہاں تو مسجد میں نماز میں آتے ہوئے صف میں کھڑے ہوئے تھے، دوسرے کے ساتھ ٹکر لگائے تو برا لگتا ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اپنا مزاج کا ذاتی کھڑا نہ ہونا تو محسوس کرتے ہیں، وہاں تو پوری دنیا سے آئے ہوتے ہیں، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے من حج فلم یرفث ولم یفسق، زبان سے غلط بات بھی نہ کہیں، گناہ بھی نہ کریں، اس حج کا بدلہ یہ ہے کہ رجع کیوم ولدتہ امہ، جیسے ماں نے آج ہی جن لیا ہو۔ تو یہ حج کام کرنا ہی جوانی کا ہے، جوانی میں اتنی مشقت والا عمل، اس لیے حج فرض ہوتے ہی فوراً پہلی فرصت میں جا کر جو ہے حج کرنا چاہیے۔ ہم نے جہاں شادی کے لیے نا کہ شادی کے لیے جہیز کا سامان فلاں اتنے شرطیں لگائی، کتنی ہماری بیٹیاں بیچاریاں جو ہیں بہنیں گھروں میں بیٹھی اور بڑھاپا آ گیا، شادی نہیں ہو سکی، جو ہم نے اپنی طرف سے شرطیں لگا رکھی، ہم نے اپنی طرف سے۔ اگر لڑکا والا ہے تو لڑکی کے لیے شرائط لگاتا ہے، لڑکی والے ہیں تو لڑکے کے لیے شرائط لگاتے ہیں، پھر یہ بھی بوڑھا وہ بھی بوڑھی، پھر یہی حالت ہوتی، پھر روتے پھرتے زندگی بھر۔ ایسے ہی حج کے لیے ہم نے شرطیں لگائی ہیں اپنے طور پر۔ حج کرو بابا، نوجوان ہو ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے، تو پہلا بہانہ کیا ہوتا ہے؟ یار ہمارا گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا سا پہلے گھر کا ماحول بنانے دو، اس کے بعد جو ہے پھر چلیں گے۔ اگر حج کر کے واپس آ گئے، پھر وہی گھر کا ماحول، وہی باپ، وہی ماں، وہی بھائی، وہی بہن، وہی فلاں بیوی، وہی ان کا جو ہے وہ طرز زندگی ابھی تک ٹھیک نہیں ہے، بتاؤ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے جبریل آئے گا اوپر سے جبریل آئے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے جو کچھ بتانا تھا بتا کے چلے گئے، ان کے نمائندے، ان کے ورثاء، علماء کرام اور مبلغین نظام ہر مسجد، ہر محلے میں آپ کو ہمیشہ آواز دیتے رہتے ہیں، آؤ یار مدرسے میں آؤ، خانقاہ میں آؤ، تبلیغ میں آؤ، آ کر اپنی زندگی سے اور اپنے گھر والوں کو ٹھیک کر دو۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، خود ٹھیک ہو جاؤ، گھر والوں کو ٹھیک کرو۔ تو اب جبریل کا انتظار کر رہے ہو، آخر کس کا انتظار کر رہے ہو؟ لہذا ماحول ٹھیک ہو۔ میں نے پہلے بھی بارہا کہا ہے، مسلمان کو شیطان یہ نہیں کہتا تم جا کر جو ہے بت کو سجدہ کرو، اللہ کے بجائے ایک کے بجائے 2 مانو 3 مانو، نہیں، ایسا نہیں کہتا۔ وہ پہلی صف سے دوسرے میں لے کے پہلی صف میں کون سا فرض ہے؟ روز تم پہلی صف میں جاتے ہو، آج اگر تھوڑی تاخیر سے گئی دوسری صف میں اگر جمع میں تو کیا حرج ہے؟ کیا کوئی بات نہیں، کیا وہ کتنے لوگ نماز کے لیے نہیں آتے، تیسری چوتھی صف 5ویں صف میں بھی تو نماز ہوتی ہے نا، یا کوئی مکروہ تھوڑا ہی ہے، یہ کہہ کر پہلی صف سے دوسرے میں لے کر آتا ہے۔
اور دوسرے سے تیسرے میں لے کے جاتا ہے، تکبیر اولا فوت کرا دیتا ہے، پھر یوں تو شیطان یہ کام نہیں کرتا پہلے صف والے کو کہہ دے تم جو ہے بت کو سجدہ کرو، یوں اسٹیپ بائی اسٹیپ پیچھے لے کے جاتا ہے۔ تو آپ کو حج کا ارادہ ہو گیا، اللہ نے توفیق دی، تو شیطان یہ تھوڑی کہے گا حج فرض نہیں ہے، شیطان یہ تھوڑی کرے گا کہ میں حج نہیں کروں، ٹھیک ہے حج کرنا ہے بالکل، اب کر کے آؤ گے وہاں سے تو پھر آ کر دوبارہ وہی گناہ کا کام کرو گے، جوان ہو نا، دوسرا اس کا اسٹیپ ہے، اب فی الحال جوانی ہے، اس وقت حج کر لینا، پھر حج کر کے آؤ تو پاک صاف ستھرے بن جاؤ، پھر کوئی گناہ نہ کرو۔